الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج دن 12 ربیع الاول اور شب 13 ربیع الاول سیرت مکین گنبد خضرا کے خوبصورت عنوان سے آپ حضرات یہاں جمع ہیں اور کافی دیر سے تشریف فرما ہے. اللہ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. روزانہ تو نہیں بیٹھتے، سال میں کبھی کبھی یہ موقع آتے ہیں. بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور مجھے احساس ہے کہ زیادہ دیر بیٹھنا کافی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا میں آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالوں گا. جتنا آپ خوشی سے اور بشاشت سے بیٹھ سکیں گے بٹھاؤں گا، اور اس کے بعد اس مجلس کی اختتامی دعا کریں گے. ربیع الاول کا چاند جو ہی نظر آتا ہے، عالم اسلام کا چپا چپا، قریہ قریہ، کونا کونا، شہر شہر، بستی بستی، دیہات دیہات ذکر رسول سے گونج جاتا ہے. اتنا ذکر ہوتا ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر لب پر ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی نعتیں ہوتی ہیں.
اہل ایمان کے کان سن کر اپنے ذکر، اپنے رسول کا تذکرہ، اہل ایمان کی کانوں کی سماعتیں سرشار ہوتی ہیں، روحیں وجد کرتی ہیں سیرت رسول سن کر، اور زبانیں تر ہوتی ہیں اس ذکر کو بیان کر کے۔ اتنا تذکرہ اللہ کے بعد انسانوں میں سے کسی اور کا نہ کسی کان نے سنا نہ زبان نے کیا جتنا تذکرہ آمنہ کے لال کا ہوتا ہے۔ اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کے تقاضے پورے کیے۔ بانڈا عبدالجبار خان بستی ملکہ کے دوستوں، حویلیاں کے رہنے والوں، زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے، میرے آقا جدھر دیکھوں تیری خوشبو وہاں تک ہے۔ سبحان اللہ، ہر طرف تیری خوشبو ہے ذکر رسول کی، روحیں سرشار ہیں، لیکن ملکہ کے دوستوں، دنیا کی ہر مشہور شخصیت کا ذکر سیرت یا سوانح عمری ولادت سے شروع ہوتی ہے اور وفات پر ختم ہوتی ہے، لیکن سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منفرد اور عالی شان ہستی کی سیرت ہے کہ جو ولادت سے شروع نہیں ہوتی اور وفات پر ختم نہیں ہوتی۔ سیرت مصطفیٰ میلاد سے شروع نہیں، وصال پر ختم نہیں، بلکہ شروع عالم ارواح سے ہوتی ہے اور ختم جنت میں بھی نہیں ہوتی۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ذکر رسول کی ابتدا، یہ جو آپ سن رہے ہیں جلسہ کر رہے ہیں، سیرت کا جلسہ ہے، یہ جلسے کہاں سے شروع؟ اب آج آپ کو یہ بتاؤں، سارے مقررین آپ کو بتا کے گئے ہیں، لیکن میں ذرا اپنے انداز میں بتا دوں، نئی بات نہیں ہے، آپ کو لگے شاید نئی بات ہے، نئی بات نہیں، نئی باتیں تو ہوتی نہیں تھی، وہ تو بدعت بن جاتی ہے، وہ یہی تو بات ہے نا، وہ نئی بات تو دین میں ہوتی نہیں تھی، ہاں وہ نئے ہوتے ہیں، کیا انداز نئے ہوتے ہیں سمجھانے کی۔ میرے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے، معاف کیجیے گا، کہ آپ بیٹھے ہو تو مولوی صاحب کو نیا کٹا کھولیں گے، نیا کٹا نہیں کھولوں گا۔ ذکر رسول کی ابتدا کہاں سے ہوئی ملکہ کے دوستو؟ آئیے قرآن کی طرف چلیں، قرآن بتائے گا کہ ذکر رسول کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، لیکن بیان اپنے انداز میں کریں، مکھی پہ مکھی نہیں مارو۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب کچھ بھی نہ تھا، یہ ترجمہ، جب کچھ بھی نہ تھا ایک رب تھا اور ذکر شاہ عرب تھا، اللہ نے عالم ارواح میں سب سے پہلا سیرت کا جلسہ کیا، سننے والے انبیاء تھے،
یہ تو نقل کر رہے ہیں ہم اس کی، اور آپ سننے والے ہیں، میں بولنے والے، یہ اس کی نقل ہے۔ سننے والے انبیاء تھے، بولنے والا رب ذوالجلال تھا، اور تقریر کا عنوان شان محمد مصطفیٰ تھا۔ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم سب کو کتاب اور حکمت میں سے کچھ خوبیاں دے کر بھیجوں گا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے کیا کہا؟ آتیتکم من سے، بس سمجھ جائیے۔ اب کیونکہ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، آپ نے کیا من تبعیض کو کھولتا رہا۔ من کس کے لیے ہے؟ تبعیض، یہ تبعیضیہ من ہے، من کتاب ہے۔ آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم سب نبیوں کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دے کر بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، ثم تراخی آخر، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا آخری نبی آئے گا۔ آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم کو تو کتاب اور حکمت میں سے کچھ دوں گا، لیکن جو آخر میں آئے گا اسے کچھ نہیں دوں گا بلکہ بہت کچھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہاں کہا بہت کچھ والی بات کرتے ہیں یہاں آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہاں کچھ دوں گا۔ جو اگلی بات کہی میں نے کہ جو آخر میں آئے گا اسے بہت کچھ دوں گا، یہ کہاں؟ یہ بھی سن لیجیے، یہ کہاں؟ رب العالمین نے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، نبیوں اور رسولوں کو کتاب میں سے کچھ دوں گا، حکمت میں سے کچھ دوں گا، کچھ مثلا اچھا یہ تو اجتماعی بات تھی نا، اب ہر ایک کی علیحدہ بات کرنی چاہیے۔ آتینا ابراہیم رشدا، جناب خلیل کو رشد دوں گا۔ آتینا لقمان الحکمہ، لقمان کو حکمت دوں گا۔ آتینا داؤد و سلیمان علما، داؤد و سلیمان کو کچھ علم دوں گا۔ آتینا موسیٰ الکتاب، جناب موسیٰ کو کتاب دوں گا۔ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، ابن مریم کو بینات دوں گا۔ کچھ دیتا جاؤں گا، لیکن جب آمنہ کے لال کو دیے جانے کی باری آئی، ملکہ والوں لہجہ رب کا بدل گیا۔ سبحان اللہ، لب و لہجہ بدل گیا، لفظ آتینا نہیں کہا بلکہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یقین جانیے اتنی لذت ہے، مٹھاس ہے یہاں پر، جو عربی نہیں بھی جانتا وہ بھی محسوس کرتا ہے۔ نبیوں کو کہا الف تا یا اتا یاتی آتینا، شرف نحو کی کلاس بھی چلا رہا ہوں ساتھ ماضی گزارے کے سکتے۔ نبیوں سے جو صیغہ استعمال ہوا اتا یاتی، الف تا یا، کیوں آتینا ابراہیم، آتینا موسیٰ، آتینا عیسیٰ، آتینا داؤد، لیکن ان کو آتینا نہیں کہا بلکہ اعطینا، تیرا تو دامن بھر دوں گا،
یہ دامن بھر دو کوثر کا ترجمہ کثرت سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے پیغمبر تیرا تو دامن بھر دوں گا ساقی کوثر بھی تو ہے شافی محشر بھی تو ہے صاحب قرآن بھی تو ہے صاحب معراج بھی تو ہے میرے پیغمبر ہادی کل بھی تو ہے ختم رسول بھی تو ہے فخر رسول بھی تو ہے حبیب خدا بھی تو ہے محبوب کبریا بھی تو ہے میرے پیغمبر بلغ العلا بھی تو ہے کشف الدجا بھی تو ہے مکین گنبد خضرا بھی تو ہے میرے پیغمبر شمس الضحیٰ بھی تو ہے بدر الدجا بھی تو ہے نور الہدا بھی تو ہے خیر الورا بھی تو ہے احمد مجتبیٰ بھی تو ہے محمد مصطفیٰ بھی تو ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ لب و لہجہ دیکھ کیا فرق محسوس آیات پڑھ رہا ہوں ان کو ذاتی تاثر پیش نہیں کر سکتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اتنی خوبصورت صورت ہے پڑھتے ہیں نا یہی تو پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے پیغمبر تیرا دامن تو بھر دوں گا کثرت سے عطا کرے خدا بندہ کتنا دے گا اس کو ملاحظہ کیجیے اس کو میرا تخیل بولتا ہے انہوں نے عرض کی ہوگی خدا بندہ کتنا عطا کرے گا کتنا دے گا رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اتنا نوازوں گا اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا کسی اور ابراہیم موسیٰ کسی اور پیغمبر سے یوں نہیں کہا انداز یہ نہیں ان سے کہا آتیتکم من کتاب و حکمہ تم سب نبیوں کو کتاب و حکمت دے کر بھیجوں گا اور پھر تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا ثم جاءکم رسول تم سب کو نبوت دوں گا آتیتکم من کتاب و حکمت ترجمہ مختلف لفظ بدل کرتا ہے تاکہ مفہوم اچھی طرح ذکر اچھی آتیتکم من کتاب و حکمہ تم سب کو تو نبوت دوں گا نبوت لیکن آخر میں آنے والے کو تو ختم نبوت دوں گا تم سب کو امت دوں گا تم سب کو امت دوں گا لیکن آخر میں آنے والے کو تو خیر امت دوں گا تم سب کا معراج فرش زمین پر ہوگا لیکن آخر میں آنے والے میرے آخری رسول کا معراج تو عرش بلند پر ہوگا سدرہ بھی نیچے رہ جائے گا جبریل بھی نیچے رہ جائے گا ساتوں آسمان بھی نیچے رہ جائیں گے انبیاء بھی نیچے رہ جائیں گے اور میرا آخری رسول کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچ جائے گا اشارہ ہوگا جتنا فرش سے عرش بلند ہے جتنی زمین سے آسمان بلند ہے
اتنی ہی باقی نبیوں سے محمد کی شان بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ اشارہ ہوگا استعار آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم سب کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دوں گا، آخر میں آنے والے کو بہت کچھ عطا کر کے بہت کچھ دے کر۔ اگلی بات بھی سنیے ملکہ والوں، ہاتھ کھڑا کرو جو سو رہے جزاک اللہ۔ آتیتکم من کتاب و حکمہ، مسکراؤ مسکراؤ، مسکرانا چاہیے، ذکر رسول سن کر کتانا نہیں چاہیے، چہرے پہ کیا ہونی چاہیے؟ رونق ہونی چاہیے۔ اتنا خوبصورت جملہ بولا میرے بزرگ، رونق۔ جیسے کھانے کا سن کر یا حلوے کا سن کر رونق آتی ہے نا چہرے پہ، اس سے بہت زیادہ رونق اس مجلس میں چہرے پہ۔ بھوک لگی ہو اور حلوہ سامنے آ جائے مولوی صاحب کی، چینی 1000 روپے کلو بھی ہو جائے، میرا حلوہ بند نہیں ہے، مجھے ملے۔ فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کچھ کچھ دوں گا، اسے سب کچھ، اور سب کچھ دینے کے بعد سب کچھ عطا کرنے کے بعد پیغمبر کو ساری خوبیوں سے نوازنے کے بعد پھر وہ اپنا آخری پیغمبر مرصع کر کے مزین کر کے سجا کر اس امت کے حوالے کر دوں گا۔ یہ کہاں آیت صاف کرو، یہ کہاں ہے؟ یہ بات فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے کتنا بڑا احسان کر دیا ان پر کہ ان کو سجا سوار کر ایک رسول دے دیا۔ سبحان اللہ۔ سجایا کیسے؟ سجایا کیسے؟ ولادت بھی اعلیٰ، وفات بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، زمان بھی اعلیٰ، مکان بھی اعلیٰ، دور حسین بھی اعلیٰ، عہد زرین بھی اعلیٰ، کوچہ و بازار بھی اعلیٰ، اس کے لیل و نہار بھی اعلیٰ، اس کی ازواج بھی اعلیٰ، اس کے اصحاب بھی اعلیٰ، اس کی چاروں بنات بھی اعلیٰ، اس کی ہجرت و تبلیغ بھی اعلیٰ، اس کا نصرت و جہاد بھی اعلیٰ، اس کا لباس بھی اعلیٰ، اس کی پوشاک بھی اعلیٰ، اس کا عمامہ بھی اعلیٰ، اس کے نعلین بھی اعلیٰ، اس کے ذکر کی ہر پہلو اور اس کے ذکر کا ہر انداز نرالا۔ صدا سوار کر تمہیں بولی سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہ، اللہ کے رسول کی ماں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تاثر کہ دنیا کا ہر بچہ، ہر متنفس جب جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے۔ بچہ روتا کیوں نہیں؟ رونے کی جگہ ہے نا، جگہ ہی رونے کی۔ دنیا کا ہر بچہ جب جنم لیتا ہے تو روتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ مسکراتے ہوئے آئے۔ سبحان اللہ۔ ام ایمن جو دایا ہے رسول کی، فرماتے ہیں بعد میں مسلمان ہیں، ولد الرسول طاہرا ومطہرا مختونا مغسولا متبسما کان ساجدا۔ طاہر آئے، مطہر آئے، مختون
مفتون آئے، مغسول آئے، مکحول آئے، متبسم آئے، سجدے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ محمد عربی کا میلاد ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محمد جیسی صورت بھی کسی کی نہیں، اور محمد عربی جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ اسوہ کا یہ عالم ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے شوہر میرے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکرایا کرتے۔ سیرت یہ حدیث سیرت سب سے زیادہ مسکرانے والے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنائیے آپ کو مسکرائیں، آپ فوراً نمبر ہو جائے سنو ہنسے قسم سے مسکرائیں، ٹینشن دور ہوتی ہے، اس سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ مسکراہٹ سے دباؤ کم ہوتا ہے، دباؤ جیسے دباؤ ہے نا، ابھی اتنے مولویوں کا دباؤ آپ نے برداشت کیا۔ اس سٹریس کو دور کیجیے۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے آقا سب سے زیادہ مسکرانے والے، سب سے زیادہ مصافحہ کرنے والے۔ اگر کوئی شخص مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتا اللہ کے رسول اس کا ہاتھ تھام لیتے، اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود ہاتھ پیچھے نہ کھینچ لیتا۔ کیسا خوبصورت مسئلہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور و مظلوم و غلام و بے قصوں کو عزت دے دی، ان کو اونچا کر دیا۔ ایک حبشی کو کالے رنگ کے بلال کو اپنا مؤذن بنا کر کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ ہاشمی بھی نیچے، قریشی بھی نیچے، سید بھی نیچے، علی بھی نیچے، حسین بھی نیچے، عباس بھی نیچے، اور افریقہ کا ایک عجمی کالے رنگ کا بلال کعبے کی چھت پر ہے۔ ملکہ والوں اس دن تو حد ہو گئی، اس دن تو حد ہو گئی۔ فرمایا بلال میں عرشوں پر تھا جب معراج سے واپس، فرمانے لگے بلال میں عرشوں پر تھا اور تو فرشوں پر چل رہا تھا، لیکن تیرا مقام یہ ہے میں عرشوں پر چلتا تھا تو فرشوں پر چلتا تھا، لیکن تیرے چلنے کی، تیرے پاؤں کی آہٹ، تیرے قدموں کی چاپ میں نے عرشوں پر سن لی تھی۔ غلامی کی ساری تھکن دور ہو گئی کالے بلال کی۔ نطق نبوت سے یہ اعزاز سن کر امیہ بن خلف کے گھوڑے بھی بھول گیا، تپتی ریتوں کی اذیت بھی بھول گیا۔ محمد کے جملوں نے بلال کو کتنا اونچا کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلاموں کو اونچا کر دیا، غریبوں ناداروں بے نواؤں کو عزت دے دی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے دروازے پر بھوکا کھڑا تھا، لیکن باضمیر اور خوددار اتنا تھا کہ کسی سے مانگتا نہیں۔ بھوک لگی تھی، کہا کچھ نہیں کھانا۔ اللہ تو علماء کرام، میں کہا کرتا ہوں اب صحابہ کی بھوک میں ہمیں کھلا رکھا۔ یہ ابو ہریرہ حافظ، لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں، یہ حافظ الحدیث، ان کو رسول اللہ نے دعا دی تھی، جا ابو ہریرہ میں دعا دیتا ہوں اللہ تیرے حافظے میں برکت دے۔
اتنی ہم تک بہت سی حدیثیں پہنچی، سب سے کثیر الروایہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ شادی نہیں کی انہوں نے، شادی نہیں کی، نہ گھر ہے نہ در ہے نہ بچے نہ بیوی، تجرد کی زندگی گزاری، تجرد ساری زندگی حصول علم، علم حدیث میں وقف کر اصحاب صفہ میں سے غریب اصحاب صفہ میں سے چبوترے پہ پڑے ہیں، رسول کی باتیں یاد کریں، حدیث بند کیجیے، اس کو بند کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، بند کر دیجیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھوکا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا تھا، بھوک لگی تھی لیکن مانگتا کسی سے کچھ نہیں۔ اتنے میں صدیق اکبر گزرے، میں نے ان سے قرآنی آیت کا مفہوم پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ مجھے آتا تھا، فرماتے ہیں آیت کا مفہوم جانتا تھا لیکن پھر بھی پوچھتا تھا کہ شاید میرے چہرے کی بھوک پڑ لے۔ صدیق اکبر نے مسئلہ سنا، مسئلہ بتایا، چلے گئے، اصل مسئلہ نہیں سنا۔ پھر فاروق اعظم گزرے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ان سے بھی قرآنی آیت کا مفہوم پوچھا، انہوں نے بھی بتایا، چلے گئے، لیکن میری بھوک کو کسی نے محسوس نہیں کیا، بتاتا میں نہیں، سمجھتے ہو نہیں، علیم بذات صدور تو صرف ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں اتنے میں دلوں کا مہربان، دلوں کا حبیب و طبیب، نبی مہربان محمد عربی آ گئے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا، ان سے بھی مانگا نہیں، رات صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھ لیجیے۔ میں نے ان سے بھی قرآنی آیت کا مفہوم پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پہ نظریں جما دی، فرمانے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے نا، بھوکے ہو نا؟ ابو ہریرہ نے عرض کی ہاں اللہ کے رسول، بھوک نے بے قرار کر دیا ہے۔ فرمایا آؤ میرے پیچھے آؤ، حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، کچھ دیر بعد باہر آئے، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اٹھا رکھا ہے، کہا کیا کہا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں عرض کہتے ہیں میں خوش ہوں آپ کیوں کا بھر کے دیا، لیکن نبی مہربان نے فرمایا 70 اور اصحاب طلباء بھی بھوکے ہیں، انہیں بھی بلا لاؤ، انہیں بھی بلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب کو اپنے دست رحمت سے پلانا شروع کیا، سارے پیتے گئے، 70 اصحاب نے پیا، 71ویں ابو ہریرہ نے پیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں خلق محمد دیکھیے، اخلاق رسول دیکھیے، سیرت رسول دیکھیے، اسوہ حسنہ دیکھیے۔ 71 صحابہ کے پینے کے بعد، 71 صحابہ کے ایک پیالے سے پینے کے بعد سب کا بچا ہوا، سب کا جھوٹا آخر میں امام الانبیاء نے پیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ وی آئی پی کو پہلے وی آئی پی، باقی بعد میں باقی پیو نہیں لگتے، یہی بھی ہے۔ لیکن خلق محمد تو دیکھیے، درود بھیجیے ان پر، قریب پرور محمد۔ جنگ احد کے بعد ایک باپ کو بلایا، والد ادھر آ، تیرا بیٹا مدینے کے یتیم، احد کے شہیدوں کے یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ادھر آپ تجھے بات بتاتا ہوں، راز کی بات۔ جب اپنے بیٹے کو یتیموں کے ساتھ کھیل رہا ہو، بلایا کر، آواز دیا کر، تو نام لے کے بلایا کر،
یا بنیا نہ کہا کر، یا ابنی نہ کہا کر، بیٹے اس طرح نہیں کہنا، نام دے دیں، اس لیے کہ جب تو بیٹا کہہ کر بلائے گا تو باپ ہے نا، تیرے لہجے میں بلا کی شفقت ہوگی، تیرے لہجے میں پیار ہوگا، مٹھاس ہوگی، یتیموں کے احساس زخمی ہو جائیں گے، باپ کو یاد کر کے آنسو نکل آئیں گے، ہمارا بھی والد ہوتا ہمیں بھی پیار سے بلاتا۔ ملکہ والو یتیمی میں کتنا درد ہے محمد سے بہتر کون جانتا ہے؟ سبحان اللہ۔ درد یتیمی کو محمد سے بہتر کون جانتا ہے؟ فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، درد یتیم، دنیا کے دوسرے یتیم تو بچپن میں یتیم ہوتے ہیں، لیکن میں منفرد یتیم ہوں کہ پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، محمد سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یہ جو آیت ہے کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ، اس کو اگر پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھو ایک عجیب سبق ملتا ہے۔ سورۃ الفجر قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب ہم رزق تنگ کرتے ہیں نا، مہنگائی کے مارے ہوں، جب ہم رزق تنگ کرتے ہیں نا، بھوک میں اضافہ کرتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے عجیب آزمائش میں ڈال دیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، آزمائشیں اس لیے آ رہی ہیں کہ تم معاشرے میں پھرنے والے یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ لا تکرمون، لا تأکلون یا تکلون نہیں، یتیم کو کھانا نہیں، عزت نہیں دی، صرف کھانا نہیں کھلانا بھکاری کی طرف، وہ تو بھیک تو بھکاری کو بھی ڈال دیتا، عزت نفس کا خیال رکھنا یتیم، اس کا باپ نہیں ہے، میرا بھی باپ نہیں تھا، میرے بھی والد نہیں تھے، میں نے بھی یہ درد یتیمی سہا ہے۔ یتیم کے سامنے سگی اولاد سے پیار نہ کرنا، اسوہ رسول خلق محمد دیکھیے، پڑوسی سے کہا، امیر پڑوسی سے، اگر تیرے گھر میں اچھے اور عمدہ اعلیٰ کھانے بنے تو ان کھانوں کی خوشبو سے غریب پڑوسی کو اذیت نہ دینا، پانی زیادہ ڈالنا، اس کے گھر پہ بھیجنا، یہ سیرت ہے، یہ کیا ہے؟ سیرت رسول، سیرت رسول، یہ سیرت ہے۔ اس لیے کہ تیرے گھر سے اٹھنے والے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو جب غریب پڑوسی تک جائے گی، ان کے بھوکے بچوں نے والدین سے اگر فرمائش کر دی، ماں اپنی بھوک تو برداشت کر لیتی ہے لیکن اولاد کی نہیں کرتی، ایک بے قرار اور بے چین ماں اپنے پیاسے تڑپتے ایڑیاں رگڑتے بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی، کہاں؟ صفا پر، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، پھر مروہ پر، اسماعیل پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ممتا کی ماری ہوئی بے چین ماں دوڑ رہی ہے، رب العالمین کو اتنا پیار آیا ممتا پر، اتنی محبت آئی ممتا پر، بیٹے کے لیے تڑپتی ہوئی ماں پر اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، فرمایا ہاجرہ ہاجرہ آج تو اکیلی دوڑ
دینا، مجھے تیرا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا، مجھے تیری جلالت کی قسم، میں قیامت تک سارے زمانے کو یوں ہی دوڑاتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ماں خود بھوکی رہ سکتی ہے، اولاد کی بھوک برداشت نہیں کرتی، ماں خود پیاسی رہتی ہے، اس لیے تو اس کے قدموں تلے جنت، اس لیے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ وہ خود پیاسی رہتی ہے لیکن اپنی اولاد کو پیاسا رہنے نہیں دیتی، وہ خود آنسو بہاتی ہے لیکن اولاد کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرتی ہے۔ ماں خود جاگتی رہتی ہے لیکن اولاد کو ہمیشہ پرسکون نیند سلاتی ہے۔ ماں جب محبت سے اپنے بیٹے یا بیٹی کو پکارتی ہے تو اس کے لہجے کے پیار میں خدا بولتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لہجے میں خدا بولتا ہے۔ اللہ جتنی اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے اس کا ایک حصہ خدا نے ماں کو بھی عطا کر رکھا ہے۔ اپنے غریب پڑوسی کے گھر تک اچھے کھانوں کی خوشبو نہ جانے دینا، ماں تڑپ جائے گی۔ خلق رسول ہے، اسوہ رسول ہے۔ امیروں کو حکم دیا غریبوں کے سامنے دولت کی نمائش نہ کرنا، احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا۔ چیخنے نہ مارنا، کم ظرف نہ بننا، چند ٹکے خدا کے جیب میں ڈال دیں گے یا اچھا کھانا معدے میں آ جاتا ہے تو انسان بنا، جانور نہ بن جاتا، انسانیت اختیار ہے۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، محمد جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں، محمد جیسا اسوہ بھی کسی کا نہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ عجب نقشہ کھینچتی ہے، انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ، آپ صلہ رحمی کرتے تھے، آپ ضعیفوں اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، آپ جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تھا محمد ان کا سہارا بن جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان جیسی سیرت بھی کسی کی، ملکہ والو اللہ نے دو قسمیں کھائی ایک مقام پر، خلق رسول قسم کھاتا ہے، اتنی عجیب قسم، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے سطروں کی، والقلم وما یسطرون، دو قسم، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور سطروں کی، اور آگے چل کر فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میں عرش بری سے گواہی دیتا ہوں تجھ جیسا خلق تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت اخلاق محمد عربی کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی کو بلند مقام عطا کر دیا، بہت خاص طور ماں کی بات کی، پہلے ماں کی، اب بیٹی کی کرتے ہیں۔ یہ معاشرے کے وہ رشتے ہیں جن پر توجہ نہیں ہوتی، بیٹے کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، بیٹیاں نظر انداز ہوتی ہیں، باپ سے ڈرتے ہیں ماں کو مارتے ہیں۔ ان رشتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو نظر انداز ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، زمانہ جہالت میں جب کسی باپ کو یہ اطلاع دی جاتی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے
تو وہ باپ شرم کے مارے منہ چھپاتا، بیٹی کی ولادت کو توہین، عار اور عیب سمجھتا اور سوچتا رہتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، زندہ چھوڑ دوں یا مار دوں۔ لیکن ملکہ والوں عین اسی زمانہ جہالت میں محمد عربی بیٹی کے متعلق فرما رہے تھے فاطمہ بذات منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میری بیٹی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ آتی ہے ملکہ والو، فاطمہ آتی ہے، بیٹی ہے باپ کے گھر، فاطمہ آتی ہے اور محمد احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنا اکرام ہے، بیٹی کو کتنی عزت ہے۔ فاطمہ آئی ہے، محمد احترام میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کلمہ محبت ہے فاطمہ کی ذات میں، لیکن میں کہتا ہوں کلمہ جہاد ہے، صرف محبت نہیں۔ اس زمانے میں جب بیٹی عیب ہے، عار ہے، محمد کی آنکھوں کا نور ہے، بیٹیاں نور ہیں، رحمت۔ بیٹی کو بلند مقام عطا کیا، اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد جیسا اسوہ بھی کسی کا نہیں۔ اور اب آ جاؤ عشق و محبت، محمد جیسی صورت بھی کسی کی نہیں، سیرت بھی بے مثال ہے، بے عیب ہے، لا ریب ہے، صورت مکھڑا، اللہ۔ ایک حدیث سناؤں گا اور مکھڑے کے لیے، بلکہ دو حدیثیں، چھوٹی چھوٹی دو حدیثیں اور چند اشعار اردو کی، خراج عقیدت پیش کروں ان کی بارگاہ میں۔ 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ ابھی تو آپ آنسو بہا رہے تھے، لیکن اب آپ مسکرائیں، رخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، رسول اللہ کا رنگ سفید سرخی مائل، قد کبرا، گردن لمبی، حسن مسلم مصطفیٰ جمال پیغمبر۔ یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، مکہ کی دھرتی پر چلتے تھے، مکہ کی دھرتی پر چلتے تھے تو دھرتی بھی جھوم جھوم کر قدموں کے بوسے لیتی تھی۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، پیغمبر تیرے شہر کی قسم، خدا بندہ کیوں، انت حل بہذا البلد، تو جو رہتا ہے، تو جو رہتا ہے، چلتا ہے۔ ملکہ والوں میں نے سوچا مکہ کی قسمیں کھائیں، انت حل، علت یہ بیان کی، وجہ یہ بیان کی، انتا، علت بیان کی، قسم کھائی، انت حل بہذا البلد، تو جو رہتا ہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب وہ انتا مکے سے مدینے شفٹ ہو گیا، جب مدینے چلے گئے تو پھر وہ قسمیں کہاں گئیں، مکہ افضل رہا یا مدینہ؟ اور پھر حشر کے دن جب مدینے سے اٹھ کر جنت چلے جائیں گے تو پھر جنت افضل ہوگی یا مدینہ؟ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ
نکتہ بھی حل کر دیا. فرمایا میرے آقا جب تک مکہ میں رہے مکہ افضل تھا، مدینہ میں آئے تو مدینہ افضل ہو گیا، جنت جائیں گے تو جنت افضل ہو جائے گی. اس لیے کہ فضیلت، اس لیے کہ افضلیت، اس لیے کہ فضیلت تو محمد کے قدموں کے ساتھ گھومتی ہے. فضیلت تو قدموں کے ساتھ گھومتی ہے. وہ کہا انسان دانش کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس میں رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. تیرے قدموں کے ساتھ فضیلت گھومتی ہے. یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن کالی چادر پہنی. کون سی چادر؟ کالی کملی والی. کیا ہے کالی کملی والی؟ کو یہی نکالنا چاہیے. اور جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، چادر اوڑھنے والے. مخدومۃ المسلمین، ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ حبیب خدا، عفیفہ کائنات، عائشہ فرماتی ہیں ایک دن کالی چادر پہنی اور میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. کالی بنیوں والو سلامت رہو، بہت اچھے لگتے ہو. وہ پوچھتے ہیں کیف ترینی یا عائشہ. میں آپ سے کہتا ہوں کالی پگڑی والے بہت اچھے لگتے ہیں. کالی پگڑیوں کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. آگے کی تو عائشہ ہے، ذہانت و فطانت کی ملک. سیدہ فرماتی ہیں میں نے جواب دیا چادر کی سیاہی نے، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی اجلا کر دیا ہے. چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی نکھار دیا ہے. ملکہ والو صرف عائشہ سے نہیں پوچھا، ایک دن تو جبریل سے بھی پوچھ لیا، روح الامین سے بھی پوچھ لیا. روح الامین سے کہنے لگے کیف وجدتنی، تو نے مجھے کیسے پایا ہے، کیسے پایا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک بلکہ مجھ تک ہر ایک کے پاس گئے ہو، مجھ کو کیسے پایا. روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے نوح کو، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازار میں بکتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں بھی صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا. لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے میرے پیغمبر، اے کائنات کے حسین
سارے جمیلوں کو دیکھا لیکن تجھ جیسا تو صرف تجھی کو دیکھا تجھ جیسا لم ارى احدا احسن اجمل منك محمد تجھ جیسا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی وہ عالم میں علم و عمل کا منادی وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل اولو العزم یعنی رحیم اور عادل ادھر وہ کہ تصویر شفقت سراپا وہ واعظ کہ میٹھا ہے ہر بول اس کا وہ ساتھی کہ دشمن کو جس پر بھروسہ وہ مزدور مٹی اٹھا لے جو سر پر وہ سلطان کہ سکہ ہے سارے دار پر وہ طاہر کہ دل بھی کدورت سے خالی وہ اعلیٰ کہ طرح مساوات ڈالی وہ نبی وہ کہ مانا ہے سب انبیاء نے سخی وہ کہ سائل کا احسان مانے قوی وہ کہ جانچا ہے کوہ ہرا نے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اللہم صلی علی محبت سے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعا سے قبل میرا رفیق سفر بڑا اچھا نعت خوان آپ نے تو بڑے نعت خوان سن لیا 4 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے اردو میں نعت سنائے گا آپ کو آپ حضرات اس کی نعت سنیں اور پھر عشق مصطفیٰ میں جھومیں اور پھر انشاءاللہ بخیر قاری محمد آصف وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا اللہ ہم اتنی دیر تک رات گئے تک بیٹھے رہے ذکر مصطفیٰ سنتے رہے ذکر مصطفیٰ ہوتا رہا ان کی باتیں رہی انہی کی نعتیں رہیں یا اللہ اس عمل کو قبول فرما یہ ورفعنا لک ذکر کے تقاضے تھے یہ اس کی ضرورتیں تھیں ہم نے تیرے حبیب کا ذکر کیا تیرا ذکر کیا یا اللہ اس ہمارے عمل کو قبول فرما یا اللہ جتنے لوگ ہمارے متعلقین عزیز و اقارب رشتہ دار تمام مسلمان مرد و خواتین کلمہ گو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما مرحوم اسلم صاحب اور محمد عامر صاحب کی والدہ انتقال کر گئی یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اولاد کو نور عین بنا دل کا سرور بنا
اولاد کی طرف سے دکھ، پریشانی، نافرمانی اور نشوز سے محفوظ فرما۔ آمین یا اللہ سرکشی سے، اولاد کی طرف سے سرکشی سے محفوظ فرما۔ ایسی اولاد عطا فرما جو والدین کے ساتھ بھی وفا کرے، تیری بھی عبادت میں وفا کرے۔ یا اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں ادب و قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت مولانا محمد عمران صاحب اور ان کے ساتھ بھائی کیا نام ہے جنہوں نے آج کا انتظام کیا، مولانا جاوید صاحب اور ان کے دیگر رفقاء اور اہل محلہ جنہوں نے یہ خوبصورت ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی، یا اللہ اس میں اہتمام کیا، اس میں بڑے مراحل ہوتے ہیں، بڑے انتظامات کرنے ہوتے ہیں، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو، اس کے ساتھ ملحقہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ حضرات علماء کرام دائیں بائیں تشریف فرما ہے، یا اللہ ان سے خوب دین کا کام لے لے اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی ضرورتوں کو تو غیب سے پورا فرما، خزانہ غیب سے پورا فرما، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، اتنا کشادہ اتنا وسیع عطا فرما۔ یہ تیرا کرم ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، بڑھاپے سے، بیماری سے، تنگدستی سے یا اللہ محفوظ فرما، ذلت سے، ندامت سے، شرمندگی سے، فرق سے، یا اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم